واحلل عقدۃ من الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں۔ نہ چھوڑے دل خوان صبح گاہی، ہماں شاید ملے اللہ۔ میرے لیے جو گفتگو کا عنوان تجویز کیا گیا ہے ذکر کی حقیقت اور اس کی اہمیت، یہ دین کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہے کہ کوئی دین کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں اور سید الاولین والآخرین کے ارشادات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین ذکر سے ہی شروع ہوتا ہے، ذکر ہی اس کی حفاظت کرتا ہے اور ذکر ہی اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ ذکر کے بغیر نہ دین جنم لے سکتا ہے، نہ وہ باقی رہ سکتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو سکتا ہے۔ ذکر کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں جو تصور بیٹھ گیا کہ وہ چند کلمات ہیں جن کو آدمی پڑھتا رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ذکر کا پابند ہے۔ بات یہ نہیں ہے جیسے کہ عنوان کا پہلا حصہ ذکر کی حقیقت۔ آپ یقین جانیں ذکر میں تین باتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر یہ ذہن میں یہ تازہ نہ رہیں، یہ مستحضر نہ رہیں، ہر وقت آنکھوں کے سامنے نہ رہیں تو ذکر ایک بے معنی لفظ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ الفاظ کی تکرار سے ان کو دوہرانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ ذکر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تین باتیں ذہن میں ہر وقت راسخ رہیں، کسی وقت انسان ان کو نہ بھلا سکے۔ ان میں سے ایک اللہ پر ایمان ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، وہ بنانے کے بعد کہیں چلا نہیں گیا، اس کا نظم اور اس کا اہتمام بھی اسی کے قبضہ میں ہے، اور وہ دانا ہے، رحیم ہے، مخلوق کے حق میں بڑا مہربان ہے۔ یہ اوصاف ہیں جن کو ذہن میں تازہ رکھنا بہت لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اس خالق کی مرضی کیا ہے، کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، اس کا بھی ہمیں شعور ہو اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہر وقت تازہ رہے کہ کون سا کام ہے جو کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا اور کون سا کام ہے جس سے اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور تیسری بات اس اللہ کا عدل ہے کہ جو ہم اچھا یا برا کام کریں گے اس کا نتیجہ، اس کی جزا اور سزا ہمارے سامنے کیا ہے، جن باتوں سے وہ ناراض ہے اس پر کیا سزا دے گا اور جن باتوں سے خوش ہے ان پر کیا انعام دے گا۔ اس لیے اللہ، وحی اور آخرت، یہ تینوں باتیں جو ہیں ذکر کی حقیقت میں شامل ہیں۔ جو صرف الفاظ دہراتا رہتا ہے مگر یہ باتیں نہیں اچھی طریقہ سے سمجھتا اور نہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ تازہ رہتی ہیں، ذکر کی لذت سے وہ بالکل محروم ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان ہیں تو کچھ بھی۔ دل کے اندر یہ باتیں رچی ہوئی ہوں کہ میرا بنانے والا ہے، وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کے اوصاف ہیں۔ اسماء حسنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نام تو بے شمار ہیں، حدیث پاک میں آتا کوئی نہیں جانتا ان کو، مگر 99 ایسے ہیں، چھوٹا سا کورس ہمارے لیے تجویز کر لیا گیا کہ 99 نام ہیں من احصا، جو ان کو یاد کرے، ان کو سمجھے اور ہر وقت ان کا دھیان رکھے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کم از کم اللہ کا تعارف جو ہے، اللہ کی پہچان، اس کے لیے 99 اوصاف کا سمجھنا بے حد ضروری۔ اور یہ اوصاف جب آدمی سمجھ لیتا ہے تو یقین جانے پھر وہ تخم دماغ میں اس کی کاشت ہو جاتی ہے، دل میں وہ بیج بویا جاتا ہے جس سے ایمان کا اور اسلام کا تناور درخت جنم لیتا۔ پورا دین اس سے نکلاتا ہے جب اللہ کے بارے میں یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور جب ہم اس کی مرضی کو معلوم کر لیتے ہیں، جس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا
کہ کن باتوں سے خوش ہے کن باتوں سے ناراض، دین سارا سامنے رہے گا، حلال و حرام۔ اور جب یہ یاد رکھیں گے کہ کیا انعام ہوگا کیا سزا ملے گی، تو یہ اصل ذکر ہوگا۔ باقی جو ہے نا اس کے معاون اور مددگار ہیں ان کا ذکر میں کروں گا، مگر اصل ذکر جو ہے اللہ کا وہی ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان ہو، اس کی صفات کو ہم سمجھیں اور یقین رکھیں، اس کی مرضی کا علم ہمیں ہو، حلال و حرام کا وہ ہر وقت ہمارے سامنے رہے، اور اس کی جزا و سزا پر ہمارا پختہ یقین۔ یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ شعور اور دانش ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں اللہ کا ذکر کہا، اور اس کی اہمیت دین میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ ذہن میں راسخ نہ ہو، جا گزین نہ ہو، آدمی دین پر قائم نہیں رہ سکتا۔ دین کا محافظ اور دین کی سلامتی کا ذمہ دار یہی ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھوں گا۔ یہ جن لوگوں نے سنا پروفیسر حضرات جو بس اس کو انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کر، اب ذکر کی سمجھ آئی۔ امام فرماتے ہیں من اشد ما فرض اللہ علی خلقہ ذکر اللہ کثیر، سب سے بڑا فرض جو اپنے بندوں پر اللہ نے عائد کیا ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر عمل کی کوئی حد ہے، اس کا کوئی وقت ہے۔ نماز کے اوقات ہیں، ہمیں سلام کا ختم ہو، رمضان شریف آیا روزے رکھے اس کا بھی ٹائم ختم ہو جاتا، مگر ذکر اللہ ہر حال میں ہر وقت اور ہمیشہ لازم کر دیا، اس کے لیے کوئی وقت نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر گھڑی رسول اللہ کو یاد رکھتے نہیں بھولتے۔ اللہ کی یاد کا نہ کوئی وقت ہے نہ اس سے کوئی مکلف جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ نماز بھی کوئی ٹھیک آدمی جو ہو پڑھے گا، وقت پر پڑھے گا، زکوٰۃ صاحب نصاب دے گا، مگر ذکر جو ہے کہ اللہ کی یاد ذہن میں رہے، اس کے لیے کسی کو اللہ نے معاف نہیں کیا، کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز جو اللہ نے بندوں کے ذمہ فرض کی ہے وہ ذکر ہے اللہ کا بہت۔ ثم قال اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں امام جعفر صادق کہ میں نے جو ذکر اللہ کی بات کہی ہے اس سے میری مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ زبان سے دہراتے رہو۔ وَإِنْ كَانَ مِنْهُ، اگرچہ یہ بھی ذکر میں شامل ہے، انکار نہیں، دین نے اس کو بھی ذکر کہا، مگر جس ذکر اللہ کا اللہ نے زور ذکر کہا کہ ہر وقت، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ذکر جو ہر گھڑی ہے، ہر لمحہ ہے۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرُ اللَّهِ عِندَمَا حَلَّ وَحَرَّمَ، میں نے جو کہا نا کہ جب کام کرنے لگو اس وقت دیکھو کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا۔ فرمایا اللہ کو زیادہ یاد کرنا یہ ہے کہ جب مرحلہ آئے کسی عمل کا تو وہاں دیکھو کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا اس سے روکا۔ فَإِنْ كَانَ عَمِلَ بِهَا، اگر دیکھے کہ یہ فرما برداری کا کام ہے، اللہ کی پسندیدگی کام ہے تو کرے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً تَرَكَ، اور اگر دیکھے کہ گناہ کا کام ہے چھوڑ دے۔ یہ ہے وہ ذکر اللہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب تک یہ حقیقت آدمی نہیں سمجھتا، زبان کا لقل کا زبان سے کلمات دہرانا کوئی نفع نہیں دیتا۔ لا الہ گوئی بگواد روئے جاں تاز اندام میں تو آئے بوئے جاں، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو دل سے کہہ تاکہ تیرے سارے بدن سے لا الہ اللہ کی خوشبو آئے، ہر حرکت اور عمل سے ظاہر ہو کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برآمد، اس کے طرز عمل سے پتہ چلے کہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے۔ ہر چیز سے اس بات کا اظہار ہو کہ اللہ کا ایمان اس شخص کے اس بات پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کو نہ مانتا ہوتا، اس کی جزا و سزا کی فکر نہ ہوتی، اس کے قانون کا عالم نہ ہوتا تو یہ بے لگام نہ ہوتا۔ اب جب ہم تاریخ اسلامی میں دیکھتے ہیں کہ ذکر لوگوں کی کیسے حفاظت کر رہا ہے، بڑے نازک مرحلے کہ جہاں آدمی پھسل جائے ڈگمگا جائے وہاں بھی ذکر ان کو بچاتا تھا۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، یزگرد علاقہ چھوڑ کر دوڑ گیا شاہ ایران۔ اب اس کا سونے کا تاج جس میں بہت ہیرے تھے، سونا تھا، اربوں کی مالیت کا اس دور میں، وہ ایک ادنا سپاہی کو ہاتھ تھا۔ سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماذا خسر العالم الاسلامی، کہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ اب تو ہم بدنام ہیں، ساری دنیا کہتی ہے یہ نکمے ہی رہے، نہیں وہ پوری کتاب پڑھنے کے قابل ہے
کہ جب ڈرائیونگ سیٹ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا تو گئے گزرے دور میں بھی یہ دنیا کو خیرات اور برکات بانٹتے تھے۔ جب سے یورپ نے سنبھالا ہے، چکا چوند ہے ظاہری شوق، شان و شوق